وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فردوس الاخبار حدیث نمبر 2484 2484۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ماہ ربیع الاخر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہمارے غوث پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کس شان کے ساتھ کہ آپ کے زب پر، آپ کی زبان مبارک پر، آپ کے لب پر اللہ 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 کی صدائیں تھیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی یہی صدائیں آپ کے لب مبارک پر تھیں۔ آپ غریبوں سے بہت محبت فرماتے تھے، یتیموں کو بہت نوازا کرتے تھے۔ ہزاروں کی آمدنی ہوتی لیکن آپ اپنی آمدنی کو مسکینوں پر خرچ کرتے، یتیموں میں تقسیم کرتے، غریبوں میں، ضعیفوں میں بانٹ دیتے۔ مانگنے والا کوئی آتا، ہمارے غوث پاک دروازے سے خالی نہ لوٹاتے۔ یہاں تک کہ چور چوری کے ارادے سے آیا، اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ پتہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ اسے وقت کا کتب بنا کر بھیج دیا۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ آپ کے عقیدت مندوں میں، آپ کے مریدوں میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں، آپ کے حلقے میں شرکت کرنے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو غوث پاک اس کی عیادت فرماتے۔ اور یاد رکھیں، عیادت کرنا سنت ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ آپ اپنے حلقے میں آنے والوں کو تحائف دیا کرتے، اور آپ کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ قبول فرماتے، اور ان تحائف کو خود بھی آپ استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی عطا فرماتے۔ غوث پاک بہت منکسر المزاج تھے، بہت عاجزی انکساری آپ کے ذات پاک میں تھی، اور دل کے بہت نرم تھے، جسے کہا جاتا ہے رقیق القلب۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک سخی بہت تھے۔ ہر رات دسترخوان بچھایا جاتا تھا اور مہمانوں کے ساتھ آپ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ ہمارے غوث پاک طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے، سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے تھے۔ اب اس میں مدنی پھول ہیں، ایک ٹیچر کے لیے، ایک مدرس کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک باپ کے لیے، کہ سب سے یکساں سلوک۔ باپ اگر اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یکساں سلوک کرے، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی یکساں سلوک کرے۔ ہاں اگر نوازنا ہے تو بچیوں کو نوازے، یا وہ اولاد میں سے جو بیٹا طلب علم دین میں مشغول ہے اس کو نوازے زیادہ۔ بہرحال ہمارے غوث پاک سب سے یکساں محبت کرتے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ مبارک رہا، اور غوث پاک اپنے نانا جان کے طریقہ کار پر تھے۔ جی ہاں، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ قدر کو شفقت دیتے۔ سارے عقیدت مند، آپ کے سارے مرید، آپ کے سب چاہنے والے، آپ کے حلقے میں آنے والے، آپ کے قریب بیٹھنے والے، آپ کے ملنے والے، سب یہی گمان کرتے کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مکرم نہیں ہے، کوئی زیادہ عزت والا نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ آپ نے لکھا
بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا ہے، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ یعنی اے غوث پاک، آپ موسلا دھار بارش برسانے والے، آپ کے زوردار بارش تو بارش ہی ہے، مگر مجھے پاک کرنے کے لیے، مجھے غسل دینے کے لیے آپ کا تو ایک چھینٹا ہی کافی۔ تو غوث پاک کے صدقے میں کاش یہ اچھے اوصاف ہم میں بھی پیدا ہو جائیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہم بھی سخاوت کرنے والے بن جائیں، ہم بھی غریبوں کو قریب رکھنے والے بن جائیں، یتیموں کو نوازنے والے بن جائیں، ضعیفوں کو مان دینے والے بن جائیں۔ ہم بھی کاش غوث پاک کے صدقے میں منکسر المزاج ہو جائیں، ہمارے مزاج میں بھی اکڑ فو نہ رہے، تکبر نہ رہے، بلکہ عاجزی آ جائے، دل ہمارا بھی نرم ہو جائے، گھر کے کام کاج ہم بھی کیا کریں۔ غوث پاک سخی ہیں، ہمیں بھی سخاوت میں سے حصہ مل جائے، اور ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہم بھی صبر کرنے والے بنیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، مغموم، افسردہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور دریائے دجلہ کے پار جانا تھا، مگر ملاح نے یعنی سیلر نے بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا ہی نہیں مجھے، میرے پاس بھی نہیں، کرایہ کہاں سے دیتا۔ اسی دوران کسی عقیدت مند نے غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، 30 دینار، 30 کوئنس آف گولڈ، سونے کے 30 دینار، 30 سکے پیش کیے۔ میرے غوث پاک کی کیا شان ہے، آپ کی کیا سخاوت ہے، آپ کی کیا غریب نوازی ہے، سبحان اللہ۔ وہ 30 کے 30 سونے کے سکے آپ نے اس غریب شخص کو عنایت فرما دی، فرمایا جاؤ اس ملاح کو دے دو اور کہہ دو آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پہ انکار نہ کرے۔ یہ ہمارے غوث پاک کی سخاوت، یہ ہے غوث پاک کی غریب نوازی۔ اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے، دیکھیں یہ پچھلے دور سے چل رہا ہے۔ غوث پاک 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں نا، اور اب 1439 ہجری ہے، 900 سال تقریباً گزر گئے۔ تو اس دور کے اندر بھی جو مالدار لوگ تھے، متمول لوگ تھے، رؤساء تھے، امراء تھے، وہ پیروں کی، مشائخ کی، علماء کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں 30 دینار لا کے پیش کیے غوث پاک کی خدمت میں، اور وہ مشائخ ان دیناروں اور درہم، سونے چاندی کی سکوں کا کیا کرتے تھے؟ دین کے کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ وہ درہم و دینار جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کے لیے لٹا دیتے تھے، اور اپنی ذات پر بھی استعمال کریں تو ان کے لیے جائز ہی جائز ہے۔ جو جائز جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ تو سعادت مند ہیں جو علماء کی، مشائخ کی دین کے کاموں میں خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، اے میرے آقا، اے میرے مرشد، اے میرے غوث، میں نے تو آپ کی تعریف و توصیف کرنی ہے، آپ کے گیت گانے، اور میں اپنی غرض کیا کروں، میں اپنی مراد کیا عرض کروں۔ ثنا مقصود ہے، اصل تو یہ مقصود ہے کہ میں اپنے غوث کی، اپنے مرشد کی، میں اپنے آقا کی تعریف کروں۔ ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا تو غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث، میری غرض کے لیے تو آپ پہلے کافی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو کہوں، بس میرا تو یہ مقصود ہے کہ میں آپ کی تعریف و ثنا کروں۔ تو کاش ہمیں جذبہ ملے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا۔ غوث پاک کی محبت بالکل اولیاء کی محبت ہونی چاہیے، اور غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، ان کی محبت بھی ہونی چاہیے، مگر ان کی سیرت کو معلوم بھی کرنا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں مومنوں کی، مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں نا، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں نا۔ کیا ہم مدد کرتے ہیں؟ جبکہ غوث پاک کے نانا جان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان، مکی مدنی سلطان، رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی، اللہ عز و جل، اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا۔ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، دنیا بھی چلی جائے گی، یہ جس کو تکلیف ہے یہ بھی چلا جائے گا، تکلیف نے تو جانا ہی ہے۔ اور آخرت، آخرت ہمیشہ کے لیے، فار ایور،
وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کی تکلیف استغفر اللہ، اگر کوئی جہنم میں رہ گیا پھر تو فار ایور ہے۔ ہاں مسلمان عذاب سہنے کے بعد جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی، اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے، اللہ چاہے تو سزا دے کر بھیج دے، اللہ چاہے تو معافی دے کر محبوب کی شفاعت سے بھیج دے۔ تو جس نے مسلمان کی تکلیف دور کی اللہ اس کی قیامت کی تکلیفیں دور فرمائے گا، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم فانی مصیبت دور کریں مسلمان بھائی کی، اللہ ہمیں آخرت کی باقی مصیبتوں سے بچائے گا۔ ہم مسلمان کو دنیا میں آرام پہنچائیں، اللہ تعالی ہمیں اخروی آرام پہنچائے گا۔ کسی مسلمان سے اس سے کانٹا کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی دور کریں، اس کا اجر ملے۔ کسی غریب کی غربت دور کر دیں، اللہ نے چاہا تو دین و دنیا میں آپ کی مشکلیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اب 10,000 روپے میں مشکل دور ہو جائے، لو جی سستا سودا نہیں ہے بھائی، سستا نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیماروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے، عیادت بھی کرتے تھے، اور آپ کا بیہیویئر بہت شفقت والا تھا، بہت ہمدردی والا تھا۔ کوئی آپ کے پاس آتا تو ہمدردی کا اظہار کرتے، چند روز ملنے نہ آتا تو اس کی خیریت دریافت کرتے کہ بھی وہ آتا نہیں ہے، کیا وجہ ہے۔ اور یوں بھی ہوتا کہ خادم سے فرماتے جا کے معلوم کرو کہ فلاں شخص کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ اور جب تک ہمارے غوث پاک اس کی خیریت نہ معلوم کر لیتے مطمئن نہ ہوتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی علالت کی خبر ملتی تو آپ بنفس نفیس خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب میں کہوں میں تو جی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، میں تو استاد صاحب ہوں، میں تو ناظم صاحب ہوں، میں تو عمر میں بڑا ہوں، میں تو مال میں بڑا ہوں، میں تو رتبے میں بڑا ہوں، میں تو ابا ہوں، میں نانا ہوں، میں دادا ہوں، میں چاچا ہوں، میں ماما ہوں۔ ارے بھائی تو جو بھی ہے عیادت کرے گا ثواب ملے گا بھائی۔ تو ہمارے غوث پاک عیادت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب عیادت کو تشریف لے جاتے تو دیر تک اطمینان و تسلی کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کرتے، اس کے قریب ہو کے بیٹھتے۔ ایک بہت پیاری حکایت غوث پاک کی، اس میں آپ کی عیادت کی بھی بات ہے اور ساتھ میں آپ کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہے اور آپ کی کرامت کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری زریارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ علی بن ہیتی، یہ غوث پاک کے خاص خلیفہ تھے، علی بن ہیتی، یہ بیمار ہوئے اور ہمارے باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ غوث پاک کو خبر ملی تو آپ پردشوار مشکلات والے سفر کے باوجود وہاں پہنچے، حالانکہ سفر دشوار تھا، اور وہاں پہنچ کر اپنے خلیفہ خاص کی عیادت فرمائی، تیمارداری کی، اور اس کے باغ آپ اس باغ میں تشریف لائے، عیادت فرمائی۔ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے 2 کھجور کے درخت ایسے تھے 4 سال سے خشک پڑے ہوئے تھے، پھل بھی نہیں دیتے تھے۔ میں نے ارادہ کہ ان کو کاٹ دوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درخت کے نیچے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ ودن ویک، ایک ہفتے کے اندر وہ درخت دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ درخت گرین ہو گئے، سرسبز ہو گئے، شاداب ہو گئے، پھلنے لگے، پھولنے لگے، پتے نکلنے لگے، اور اسی ویک میں اس پر کھجوریں بھی لگ گئیں۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ کہتے ہیں جب کھجوریں لگیں، دیکھیں بزرگوں سے عقیدت، اب وہ کھجوریں لگ گئیں تو اب کیا غوث پاک کو یاد نہیں کیا کھجوریں کھا رہے ہیں بھائی، اب بھول گئے بھائی کھجوریں دینے والے کو؟ نہیں، وہ کھجوریں لے کر غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں قبول فرمائیں، تناول فرمائیں، اور فرمایا اللہ پاک تیری زمین میں برکت دے، تیرے دراہم میں برکت دے، تیرے صاع میں برکت دے، تیرے دودھ میں برکت دے۔
اب یہ برکت کی دعائیں لے کر پہنچے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، برکت کی دعائیں کروانی چاہیے، دکان، کام، کاروبار، رشتے والے معاملات ہیں، جو بھی معاملہ ہے اللہ والوں کو بتائیں، دعائیں کروائیں، اپنے پیر و مرشد سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو یہ شیخ علی بن اسماعیل بن علی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ میری پیداوار کی مقدار 2 سے 4 گنا ہو گئی۔ جب 1 درہم خرچ کرتا تو 2 سے 3 گنا ہو جاتے، گندم کے 100 بوریاں رکھتا، 50 خرچ کرتا، باقی دیکھتا، دوبارہ دیکھتا تو وہ پھر 100 کی 100 بوریاں ہیں۔ میرے مویشی، بکریاں وغیرہ، وہ بچے جنتے، اتنے بچے جنتے میں گنتی بھول گیا۔ اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی روح نورانی کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ تو عیادت کرنا سنت ہے میرے نبی کی، اور میرے غوث پاک اس سنت پر عامل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں اور مسلمان بھائیوں کی عیادت کریں، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے ملازمین میں سے، اپنے شاگردوں میں سے، اپنے استادوں میں سے، اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اہل محلہ میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، اگر غریب آدمی ہے تو اس کی مدد کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور غوث پاک کی کامل محبت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت عاشق غوث اعظم ہیں، بارگاہ غوثیت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد، ہم تمہارے جو نمک خوار ہیں غوث اعظم، ہم حشر تک آپ کے گیت گاتے رہیں گے، جدا کھائیے ادا گائیے۔ ہم تمہارے نمک خوار ہیں جو غوث اعظم، کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، وہاں نکموں کے خریدار ہیں غوث اعظم۔ اللہ ہمیں غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اتباع بھی نصیب فرمائے، اطاعت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔